تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، اور اس میں میرا درمیان کا اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کی قرات کرنی ہے، تو وہ وضو کرے، کیونکہ وضو پروٹوکول ہے عبادت کا۔ البتہ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کے لیے وضو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اور انہی چکروں نے لوگوں کو جو ہے وہ وضو کے معاملے میں ڈال کے تو قرآن پاک سے دور کر دیا۔ یہ کتاب ہماری کتاب زندگی ہے، یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کرسچن جو مشنریز ہیں، انہوں نے ہر وقت اپنی بغل میں بائبل دبائی ہوتی ہے۔ قرآن پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں، جنوبی شخص کا معاملہ الگ ہے، جس پہ غسل فرض ہو وہ آگے آ جائے گا، وہ نہیں ہاتھ لگا سکتا، لیکن جو شخص بغیر وضو کے ہے وہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا احترام بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے بھی میں 2-4 منٹ گفتگو کروں قرآن پاک کے احترام کے حوالے سے۔ ایک حدیث جو سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الحدود چیپٹر میں 4449 پیپر فول 9، سنن نبی داؤد کی بالکل صحیح حدیث ہے کتاب الحدود چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اپنے مدرسے میں بلایا زنا کا کیس، اس کی سزا کو ریزالو کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مدرسے میں پہنچے تو انہوں نے ایک تکیہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد تورات لائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک کے نیچے سے تکیہ نکالا، تورات کو اس تکیے پر رکھا اور خود زمین پر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے اللہ پر بھی ایمان لایا۔ حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تھی، تحریف شدہ تورات۔ لہذا یہ جو مولویوں نے ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر، کچھ میں بھی کسی زمانے میں بیان کرتا رہا ہوں کہ سیدنا عمر نے وہ تورات کے صفحے ہاتھ میں پکڑے تھے تو حضور ناراض ہو گئے، پکی ضعیف روایت ہے، اس کی بنیاد پہ کہا تورات انجیل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس تورات پر ایمان لایا، اس کے نازل کرنے والے پر نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تورات میں سے ایک عالم کو بلا کر تو اس معاملے کو ریزالو کیا۔ لیکن اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمپرڈ، تحریف شدہ تورات کی بھی عزت کی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تکیے پر اس کو رکھا۔ تو ہمیں بھی قرآن پاک کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے، قرآن پاک کو تکیے پر یا کسی اونچی ریل وغیرہ پر۔ اسی لیے ہم یہاں پر درس جب ہوتا ہے تو ہم نے یہ تقریباً 200-250 روپے کی ایک ریل ہے جو ہم نے اتنی زیادہ منگوائی ہوئی ہے، ہزاروں روپے کی، تاکہ قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیا جائے کہ قرآن پاک کو بلند جگہ پر رکھا جائے، زمین پر نہیں رکھنا۔ عرب کے اندر بعض اوقات یہ چیز آبزرو کرنے میں آئی ہے، میں نے خود بھی دیکھی ہے، حالانکہ انہوں نے تو کروڑوں اربوں روپے لگا کے وہاں پر پیتل کی جو ہے وہ الماریاں رکھی ہوئی ہیں جہاں پر قرآن پاک رکھے جاتے ہیں، ریلز رکھی ہوئی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی سستی کرتے ہیں، بعض کا زمین پر یوں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عربیوں کے بچے وہ قرآن پاک کو زمین پہ وہ فرزبی کی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں، ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں۔ اب مطلب یہ چیز سکھانی چاہیے، اور پھر جہاں سے جب لوگ جاتے ہیں اس نیگیٹو چیز کو وہاں آبزرو کرتے ہیں، اور باقی ایسا ہے بعض کا جوتیوں پہ قرآن پاک رکھ دیا، تو ایسا نہیں ہے، یہ کتاب زندگی ہے، اس کتاب کا احترام ہے، یہ شعار اللہ میں ہے، یہ کعبۃ اللہ سے بھی اربوں گنا بڑا شعار اللہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعار کو حلال نہ ٹھہرا لو۔ تو یہ خانہ کعبہ سے بھی کروڑوں اربوں گنا زیادہ عزت والی چیز ہے۔ خانہ کعبے کی تو چھت پہ صحابہ نے کھڑے ہو کے اذانیں دی ہوئی ہیں، پاؤں کے نیچے خانہ کعبے کو لے کے۔ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امام احمد میں حدیث ہے اپنے کندھوں پر سوار کر کے کعبے کی چھت پر جو ہے وہ چڑھایا تھا اور وہاں سے بت توڑوائے تھے۔ لیکن قرآن پاک جو ہے اس کی عزت بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کی حرمت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کی حرمت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں، جو میں نے پورا لیکچر بھی ایک دیا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، 2 گھنٹے کا لیکچر ہماری اہل سنت پاک.com پہ رکھا ہوا ہے، اور ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن، کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اصل اہمیت، اس کا اصل ایسن، اس پر عمل کرنا ہے۔ سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہی کافی ہے، آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اس سے مراد فزیکلی پیٹ کرنا نہیں ہے، اس سے مراد ہے اس کی تعلیمات کو روگردانی کر دینا، ان سے کنارے کشی اختیار کرنا۔ تو یہ بھی ساتھ احترام، اصل احترام اس کا یہ بھی ہے، اس حوالے سے بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔